میت کو لے جاؤ اس کی اصل جگہ پہ. تو دنیا کی ہماری جو خواہشات ہیں نا یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے یا ہونے والی ہیں ختم. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے, آخرت کی تیاری کرنی ہے. الیوم عمل, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے الیوم عمل, آج کا دن عمل ہے, وغدن حساب, کل حساب ہوگا. اور آج کا دن عمل ہے, کل حساب ہے. آج حساب کتاب نہیں ہو رہا اور کل عمل کا وقت نہیں ہوگا. دنیا کی زندگی آج ہے, آج آپ کے پاس عمل کرنے کی چھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیتا تم نے نماز پڑھی نہیں پڑھی, روزہ رکھا نہیں رکھا, زکوٰۃ دی نہیں دی, حج کیا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نہیں پوچھتا. والدین کے ساتھ سلوک اچھا کیا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ سے پوچھتا ہے؟ ڈھیل دی ہوئی ہے. دنیا کی زندگی میں ٹھوکریں آتی ہیں یاد دلانے کے لیے, مشکلات آتی ہیں, مصیبتیں بھی آتی ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہم دنیا میں دیکھ لیتے ہیں, لیکن جو آخرت میں سزا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں نہیں دیتا. اور موت تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے ما لم یغرغر, جب تک اس کے اوپر موت کا غرغرہ, یعنی کہ موت کے آخری لمحات, جب بندے کو سامنے موت نظر آ جاتی ہے, فرشتے آ جاتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے, اس سے پہلے توبہ کی گنجائش ہے. اس کے بعد توبہ نہیں ہوتی. اچھا, اب بندہ دنیا سے چلا گیا, اب وہ اس کے بعد دنیا سے جانے کے بعد خواہش کرے کہ میں واپس آ جاؤں, آ سکتا ہے؟ واپس آ سکتا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک منظر بیان کیا قیامت کے دن کا, کہ مجرم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ آج ہمیں پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے, ہمیں تھوڑی دیر کے لیے واپس دنیا میں بھیج دیا جائے. نعمل صالحا, اللہ ہم نیک عمل کریں گے, تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں واپس بھیجا جائے گا. ابھی تو ہمارے پاس وقت ہے نا. دیکھیں نا, آپ خروج نہائی لگا کے یہاں سے جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ, ٹھیک ہے, ایئرپورٹ پہ جب تک آپ کا وہ سٹیمپ نہیں کرتے نا, اس سے پہلے تک آپ کے پاس موقع ہے واپس آ کے خروج نہائی ختم کروا دیں, ہے نا آپشن, ٹھیک ہے. موت سے پہلے توبہ کی گنجائش ہے, لیکن جب موت آ گئی تو پھر اس کے بعد توبہ کی گنجائش ہے نہیں ہے. اچھا, ابھی ہم دن کے کتنے سارے گھنٹے اپنی مرضی کے حساب سے گزارتے ہیں نا. میری یہ خواہش ہے وہ بھی پوری کر لی, کھانا اپنی مرضی کا کھا لیا, سو اپنی مرضی سے لے لیا, کام اپنی مرضی سے کر لیا, موبائل اپنی مرضی سے استعمال کر لیا, کسی کے بارے میں بات کر لی اپنی مرضی سے, سارے کام اپنی مرضی سے کر لیے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہمارے پاس جو وقت ہے کتنا ہے؟ 20 سال, مزید 30 سال, 40, عام طور پہ عمر یہی ہے 60-70 سال. اور آج کل تو جیسے بیماریاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں نا, خوراکیں عجیب و غریب ہو گئی ہیں, تو وہ 40 سال 50 سال سے اوپر تو بندہ کسی کام کا نہیں رہتا, چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہتا. تو موت آ جائے, موت کے بعد کتنا وقت ہوگا آپ کے پاس؟ یہ تو پہلے کا وقت ہے نا. میکسیمم اگر ہوا, کسی کی عمر میکسیمم اگر ہوئی 50-60 سال, اب میری عمر 40 سال کے قریب ہے, آپ میں سے بھی اکثر ساتھی 30 یا اس سے اوپر ہی ہیں, ایسے ہی ہے نا. کچھ جو ہے وہ چہرے جو ہے 20 سے تھوڑا اوپر نظر آ رہے ہیں, تو 20 سے تو سبھی اوپر ہیں. باقی کتنی ہمارے پاس؟ 20 سال ہو رہے ہیں, 30 اگر ہوئے تو, وہ بھی اگر ہوئے. غالب امکان یہی ہے کسی وقت موت تو آ سکتی ہے نا, لیکن میکسیمم اگر ہوئے تو 30-40 سال اور ہوں گے, اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے. یہی عمریں ہوتی ہیں آج کل. تو یہ تو دنیا کی زندگی آپ کے پاس وقت ہے. مرنے کے بعد کتنے سال ہوں گے؟ کیوں جی, کسی کو پتہ ہے؟ مرنے کے بعد قیامت تک, دیکھیں ایک عالم ارواح ہے, قرآن مجید میں ذکر ہے نا, اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں سب روحوں کو اکٹھا کیا, ان سے وعدہ لیا نبی آئیں گے تم نے بات ماننی ہے. اس کے بعد دوسرا عالم مادر ہے, ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے. اب اس وقت ہم دنیا میں موجود ہیں. دنیا میں آنے سے پہلے عالم مادر میں زندگی تھی, خوراک اللہ تعالیٰ نے پہنچانے کا نظام رکھا ہوتا. کسی کو پتہ ہے وہاں پہ کیسا تھا؟ اپنے بارے میں اس وقت کا کچھ پتہ ہے؟ وہ تو دور کی بات, بچپن میں
زندگی کے ابتدائی سالوں کے بارے میں نہیں پتہ۔ اور اگر ابھی ہم بیٹھ کے ایسے سوچتے ہیں تو پیچھے دیکھتے ہیں تو ساری زندگی 30 سال 40 سال 50 سال حتیٰ کہ 60 70 سال چند لمحوں میں سامنے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرنے کے بعد ایک تو عالم مادر، عالم ارواح، عالم مادر، یہ عالم دنیا ہو گیا، اس کے بعد عالم برزخ ہے، اور یہ عالم برزخ بندے کے موت سے لے کے قیامت کے دن تک ہوگا، اور یہ کتنا وقت ہوگا یہ نہیں پتہ ہمیں، لیکن یہ بظاہر ایسا ہی ہے کہ کئی صدیاں ہوں گی، ہزاروں سال بھی ہو سکتے ہیں۔ تو قیامت کب آئے گی یہ تو نہیں پتہ۔ قیامت کی نشانیاں ہیں، نشانیوں سے ایسے لگتا ہے کہ جو وقت گزرا ہے، کیونکہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے بارے میں یہ فرمایا کہ جیسے مجھ سے پہلے جو وقت گزرا ہے، عصر کے بعد کا وقت تھا، تو جیسے دن کا یہ باقی حصہ ہے، پہلے والا حصہ زیادہ گزر گیا نا، صبح سے لے کے عصر وقت زیادہ ہوتا ہے نا اتنا ٹائم، تو باقی جتنا غروب ہونے میں وقت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت میرے بعد قیامت میں اتنا ہی وقت باقی ہے۔ تو دنیا میں انسان جب سے ہیں جو وقت گزرا ہے وہ زیادہ ہے، اور قیامت تک جو وقت باقی ہے وہ کم ہے۔ لیکن قبر میں ایک دن رہنا آسان ہے، ایک دن تو کتنے سال ہوں گے، وہ کئی 100 سال ہیں یا 1000 سال ہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن قبر میں رہنا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ یہاں پہ کام کرتے ہیں کس لیے؟ پیچھے گھر بنا لیں، اسی لیے نا گھر بنا لیں تاکہ ہم جب یہاں سے واپس جائیں سکون سے رہیں، قرضہ نہ ہو، گھر بن جائے، بچے پڑھ جائیں۔ اچھا کتنے سال رہنا ہے ہم نے؟ جو دنیا میں گھر بناتے ہیں کتنے سال اس میں رہنا ہے، اور قبر میں کتنے سال رہنا ہے، اور پھر قبر سے جب اٹھایا جائے گا قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کا دن صرف ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ 50,000 سال، 50,000 کا کیا مطلب ہے؟ 100 اس کو 10 سے ضرب دیں 1000 ہوتا ہے، اور پھر 50,000 سال، کتنا بڑا عرصہ ہے۔ وہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال، اس کی ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ 20-25 سال اگر رہے، پکا نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے، اس کے لیے ہم بہت اچھا اپنی طرف سے کوشش کر کے گھر بناتے ہیں، اس میں اے سی لگوائیں گے، جو بھی کر سکتے ہیں کریں گے۔ اب چلیں وہ تو دور کی بات، یہاں پہ آپ نے کتنا رہنا ہے؟ کچھ مہینے رہنا ہے، کچھ سال رہنا ہے، تو ڈیکور، کلر، اے سی، ضرورت کی ہر چیز بنائی ہے یا نہیں؟ تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ تو قیامت کا 50,000 سال کا دن، اور اس سے پہلے پتہ نہیں کتنی مدت تک قبر میں رہنا ہے، اور پھر قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے جنت یا جہنم کا، اور پھر جنت یا جہنم میں ہمیشہ کے لیے وہاں پہ ہے۔ تو اس کے لیے ہماری کیا تیاری ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے کو موت آ کے رہنی ہے، اور ہر لمحے میں دنیا سے کوئی نہ کوئی جا رہا ہوتا ہے۔ پرسوں کی بات ہے نا، ہفتے والے دن ہم مکہ گئے تھے، تو عصر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، جب نماز پڑھ کے باہر آئے تو لائن لگی ہوئی ہے گاڑیاں کی، غالباً ظہر میں 4 یا 5 گاڑیاں تھیں، یعنی کہ 4 یا 5 جنازے تھے، اور عصر میں تو 7 جنازے تھے۔ کتنے؟ 7 جنازے۔ یہ صرف ایک جگہ پہ حرم میں جو جنازہ ہوا، 7 جنازے صرف وہاں پہ تھے۔ مکہ میں روز کتنی موتیں ہوتی ہیں، یمبو میں کتنی موتیں، پوری سعودیہ میں روز کتنے لوگ مرتے ہیں، پوری دنیا میں روزانہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ دنیا سے جاتے ہیں۔ تو کیا میں اور آپ ہمیشہ رہیں گے دنیا میں؟ ہم نے جانا ہے، تو ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ مسلمان ہوں نا میں، آپ بھی مسلمان ہیں، تو بحیثیت مسلمان ہمارے ذمے جو فرائض اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں وہ کیا ہے؟ 2 طرح کے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ کیا ٹائم ہوا جی؟ ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد۔ آپ توجہ سے سن رہے ہیں نا، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ شہادتین اقرار کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اقرار کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، استطاعت ہے تو حج کرنا ہے، اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، اور تقدیر کے اچھے برے پہ ایمان ہے۔ یہ 11 چیزیں ہیں۔ جب یہ 11 چیزیں ہوں تو ذرہ ایمان ہوتا ہے۔
آپ اپنے آپ سے سوال کریں، یہ 11 چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں، 5 ارکان اسلام اور 6 ارکان ایمان، کیا یہ آپ کو یاد ہیں یا نہیں؟ اگر یہ یاد ہیں تو پھر ان کے بارے میں آپ کتنا ایک جانتے ہیں؟ جب یہ 11 چیزیں مل کے ذرہ ایمان، یعنی کہ ذرہ ایمان وہ ہے کہ جو بندہ جہنم میں جائے گا، جہنم سے سزا بھگت کے نکلنے کے لیے کم از کم ذرہ ایمان ہونا چاہیے، تو اگر وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس ہے کیا ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں نا، اگر ابھی ہمارے پاس سے ہمارا بٹوا کھو جائے، بٹوے میں کیا ہوتا ہے؟ موبائل ہوتا ہے، کارڈ ہوتا ہے، یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ کارڈ، وہ اس کا ATM کا کارڈ ہے، اقامہ ہے، رخصہ ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ موبائل کھو جائے تو آج کے دور میں جہاں پہ کہیں کسی کا موبائل رہ جائے تو سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اگر ہمارا نامہ اعمال خالی ہو، عمل کوئی نہ ہو ہمارے پاس، دیکھیں جب بندہ مر جاتا ہے تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ اس کا عمل، اس کا مال، اس کی اولاد جاتے ہیں قبر تک۔ عمل، مال، اولاد۔ جب بندے کو دفن کر دیتے ہیں تو مال اس کے ساتھ دفن ہوتا ہے، اولاد ساتھ دفن ہوتی ہیں، اور عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ اب اگر ہمارے پاس عمل نہیں ہوگا تو پھر کیا کریں گے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم غیبتیں کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو غیبتیں کرتے ہیں نا، غیبت سب سمجھتے ہیں نا، بیٹھتے ہیں تو غیبتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزے صحیح طرح نہیں رکھتے، زکوٰۃ بھی پتہ نہیں دیتے، کہ یہ فرائض ہیں، بنیادی چیزیں ہیں جن کے بارے میں مجھے اور ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ کام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ہم ان کاموں میں اگر سستی کرتے ہیں تو پھر باقی کاموں کا کیا بنے گا؟ تو حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد ہے، یہ ادا کریں گے تو پھر ہم موت کی تیاری کریں، اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ آپ نے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو درداء رضی اللہ عنہ، نام سنا ہوا ہے؟ ابو درداء، یہ صحابی، ان کا اسلام لانے کا قصہ بھی بڑا خوبصورت ہے، بڑا عجیب ہے، لیکن تاجر تھے بہت بڑے، مدینہ میں رہتے تھے، لیکن گھر میں بت تھا نا جس کی وہ پوجا کرتے تھے، تو ان کے ایک دوست ان سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد غالباً وہ آئے، انہوں نے ان کا بت توڑ دیا، وہ تو روزانہ اس کو صاف، بیوی رو رہی ہے، یہ تجارت سے واپس آئے، دیکھا تو بت ٹوٹا ہوا ہے، تو حیران پریشان ہو کے پہلے تو پوچھا کس نے کیا؟ اس نے کہا بھی آپ کا فلاں دوست ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اس نے کیا۔ تو پھر وہ خود بتاتے ہیں ابو درداء، پہلے تو پریشان ہوئے، سوچتے اچانک ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ بت اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو مجھے کل قیامت کے دن کیا بچائے گا؟ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا مجھے قیامت کے دن کیا بچائے گا؟ جو لوگ پہلے بتوں کا معاملہ کرتے تھے، آج ہم نے، بات تھوڑی سی بڑی ہے لیکن ہم نے وہی حال موبائل کے ساتھ کیا ہوا، ہمارا وہی۔ اچھا، موبائل اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ اس کی تو بیٹری لو تو ختم ہو گیا نا، لیکن موبائل میں آپ جو کام کرتے ہیں وہ ہسٹری میں بالکل پورا کے پورا کمپنی کے پاس رہتا ہے، ڈیلیٹ نہیں ہوتا۔ آج سے 10 سال پہلے اگر آپ کے پاس موبائل تھا نا، اس میں جو کچھ ہے، جو کچھ آپ نے دیکھا، جو کچھ کیا، جو کچھ دیکھ کے ڈیلیٹ کیا، سب کچھ، جو میسیج آپ کے، سب کمپنی کے پاس سیو ہیں، ان کے پاس محفوظ ہیں، آپ کے نام کے ساتھ محفوظ ہیں، آپ کے نام کے ساتھ سب کچھ سیو ہے، جب چاہیں جیسے چاہیں نکال لیں۔ لیکن بجلی چلی جائے تو یہ تو سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ نے جو ریکارڈ کیا ہوا ہے، ہماری ہر چیز ریکارڈنگ ہے اللہ کے پاس، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ایک لفظ بولتے ہیں وہ بھی لکھا ہوا ہے، تو وہ جب سامنے آئے گا تو پھر ہم کیا دیں گے؟ تو یہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ تو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکا تو ہماری کیا کرے گا؟ اور وہ آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور آ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ ابو درداء پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے جانے کے بعد کی بات ہے، دمشق میں تھے۔ یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے قرآن مجید کے حفظ کے لیے حلقے کا نظام شروع کیا تھا۔ حلقہ سمجھتے ہیں؟ کلاس میں بیٹھ کے جو اکٹھے بیٹھ کے استاد پڑھاتے ہیں نا، اس کو حلقہ کہتے ہیں۔ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ دمشق میں لوگوں کے حلقے بنائے قرآن سیکھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس سلمان فارسی رضی اللہ عنہ گئے، ان کے گھر رات کا ٹائم ہے اور دمشق ٹھنڈا علاقہ ہے، تو نیچے جو ہے نا بستر نہیں ہے بلکہ بالکل باریک بجری، اور اوپر کرنے کے لیے باریک سی جو ہے وہ چادر ہے۔ تو سلمان فارسی پوچھنے لگے ابو درداء آپ کے گھر کا سامان کدھر ہے؟
گھر میں سامان بستر باقی چیزیں، تو وہ کہتے ہیں وہ سامان ہم نے آگے بھیج دیا۔ کدھر بھیج دیا؟ کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا تھا کہ سفر میں آگے ایک گھاٹی آنی ہے جہاں پہ جو بندہ جتنا ہلکا ہوگا اتنا آسانی سے اس گھاٹی کو کراس کر سکے گا۔ ان کا اشارہ کس طرف تھا؟ وہ بتا کیا رہے تھے؟ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پل صراط کے بارے میں، پل صراط سنا ہوا ہے نا نام، اس کے بارے میں فرمایا کہ پل صراط سے جتنا بندہ نیک زیادہ ہوگا نا اتنا وہ ہلکا ہوگا اور اتنا آسانی سے بندہ اس پل صراط کو کراس کر لے گا، اور گناہوں کی وجہ سے لوگ پل صراط سے جہنم میں گرتے جائیں گے، اور پل صراط سے ہر کسی کو گزرنا ہے۔ اس کے دوسرے طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوں گے اپنے امتیوں کے استقبال کے لیے۔ بہرحال یہ تو ایک علیحدہ سے ایک لمبا موضوع ہے، بات ہم یہ کر رہے تھے کہ جو جتنا ہلکا ہوگا آسانی سے گزرے گا، اور ہلکا کون ہوگا؟ جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہوگی، کیونکہ گناہوں کے بوجھ ہوں گے، گناہوں کے بوجھ ہوں گے۔ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں اس کا بوجھ ہمارے اوپر ہوگا، جو بھی گناہ کرتے ہیں۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری باتیں کریں، فرمایا کہ صحابہ سے پوچھا مل مفلس، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار، ہمارے وہاں مفلس وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا کہ جس کے پاس نیکیاں ہوں گی، ادھر سے کوئی آئے گا، اس نے مجھے برا بلا کہا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میرے پر ظلم کیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اور وہ لوگ اس کی نیکیاں لے کے جاتے جائیں گے، اور اس کی اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ جس کے ساتھ اس نے وہ ظلم زیادتی والا معاملہ برا بلا کیا تھا، ان کی غیبت کی تھی، یا جو بھی ان کا نقصان کیا تھا حقوق العباد کے حوالے سے، تو وہ ان کے گناہ اس بندے پہ ڈال دیے جائیں گے۔ آج ہم کسی کو برا بلا کہتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں نا، گالی دیتے ہوئے سوچتے ہی نہیں ہیں، وہ جناب نشے میں، نشہ ایک تو نشہ آور چیزوں کا نشہ ہوتا ہے نا، یہ بھی نشہ ہوتا ہے کہ میں سعودیہ میں ہوں، یہاں پہ نہ ہو واپس جا کے چھٹی جاتے ہیں ضرور نشہ آتا ہے کہ میں سعودیہ میں کام کرتا ہوں، باہر ہوتا ہوں میں، یہ نشہ ہوتا ہے۔ اور بڑا بندے کو تکبر اور غرور ہوتا ہے کہ میرے پاس تو ریال ہے، میرے پاس تو پیسہ ہے، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ ہے۔ حالانکہ حقیقت ہماری یہ ہے کہ ایک سانس بند ہو جائے چند سیکنڈ کے لیے دنیا سے گئے، اور پھر کیا ہوگا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو موت نے آ کے رہنا ہے، اور جب موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ یہ گھڑی پہنی ہوئی ہے میں نے، اس کو اتار لیں گے، رومال اتار لیں گے، اینک، ہر چیز اتر جائے گی، اور جسم کے اوپر جو کپڑے ہوں گے، اوپر وہ تولیہ رکھے یا جو نہلانے والے ہیں وہ بھی اتار لیں گے۔ پیٹ ہمارا، پیٹ وہ صاف کریں گے، کچھ نجاست کچھ جو ہے وہ پاخانہ ہوگا اس کو نکالیں گے، اور پھر ہمارے جسم کو دھوئیں گے، کون؟ دوسرے لوگ۔ تو اس جسم کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، اور اس جسم کے اوپر ہمارا اختیار ختم ہونے والا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا زندگی میں ختم ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ موت آتی ہے تو پھر تو ختم ہونا ہی ہے۔ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، جوانی میں 50 کلو وزن اٹھاتے ہیں۔ آپ میں سے کئی ساتھی جب یہاں پہ آئے ہوں گے اس وقت اچھا بھلا کام کرتے ہوں گے، اب نہیں ہوتا کام، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جسم میں کمزوری آ جاتی ہے۔ تو وہ جب موت آئے گی سب کچھ اتار لیا جائے گا، سفید چادریں پہنائیں گے، اور سب کیا کہیں گے؟ نام نہیں لیں گے، کوئی جناب کسی کا نام فاروق نہیں رہے گا، کسی کا نام عثمان نہیں ہوگا، کسی کا کوئی نام نہیں ہوگا۔ میت ہے، جوان ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، میت کو اٹھا کے لے جاؤ، میت کو اٹھا کے لے جاؤ، کہاں لے جاؤ؟ وہی دوست احباب، وہی رشتہ دار، وہی بہن بھائی، وہی رشتہ دار، سب کچھ وہی ہوں گے۔ میت کو لے جاؤ اس کی اصل جگہ پہ، تو اصل جگہ کون سی ہے؟ قبر۔ میرے اور آپ کا اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ قبر۔ قبر کے لیے میں نے اور آپ نے کیا تیار کیا ہے؟ کسی اور سے نہیں پوچھنے کی ضرورت، اپنے گریبان میں خود جھانک لیں ہمارے پاس قبر میں جانے کے لیے کیا ہے۔ جب حساب کتاب ہوگا، جب ہم سے پوچھا جائے گا ہمارے پاس کون سی نیکی ہوگی جس نیکی کے ذریعے ہم قبر کے عذاب سے بچیں گے، قبر کی تکلیفوں سے بچیں گے، اس اندھیری کوٹری کو اگر ہم نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا ہے، دنیا میں نیکی کرنی پڑے گی۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر قبر میں
عذاب ہوگا، سختیاں ہوں گی، تکلیفیں ہوں گی، اس میں بچھو ہوں گے اور بہت ساری چیزیں ہوں گی، اور بار بار جسم کو تکلیف ہوگی اور وہ اندھیرا ہوگا۔ اگر ہم دنیا میں عمل صحیح کر لیں گے تو پھر اس موت کا ذائقہ ہمیں برا نہیں لگے گا، بلکہ مرنے کے بعد دنیا سے اچھی حالت ہوگی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب نیک آدمی مرے گا، قبر میں اس کو جب سوال و جواب ہوں گے، جواب صحیح دے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرنے والا، یہ پورا ایک موت کا منظر الگ موضوع ہے، اعلان کرنے والا اللہ کی طرف سے اعلان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اس کے لیے جنت سے ایک بستر لے کے آؤ، جنت سے اس کے لیے لباس لے کے آؤ، جنت سے اس کے لیے کھڑکی کھول دو اور اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دو۔ حد نگاہ کتنی ہوتی ہے؟ کتنے کلومیٹر تک دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جی؟ 10-20 کلومیٹر؟ آپ اوپر دیکھتے ہیں نا، سورج نظر آتا ہے، سورج چاند کتنا دور ہے؟ تا حد نگاہ وسیع کر دے۔ کتنا وسیع کریں گے مومن کی قبر کو ہمیں نہیں پتہ بھئی، ہمارے لیے تو یہ اتنی جگہ بھی کافی ہے نا رہنے کے لیے۔ تا حد نگاہ وسیع کر دی جائے گی مومن کے لیے، اور جو رب کا نافرمان ہوگا دنیا میں اس کی حالت کیا ہوگی؟ اندھیری کوٹری ہوگی، اور قبر اس کو اپنے اندر بھینچے گی، اور ایک بار نہیں بار بار، اور طرح طرح کے عذاب، طرح طرح کے قبر میں عذاب، اور یہ سب آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم پھر موت کو بھول جاتے ہیں۔ پیارے رسول علیہ السلام کے اس فرمان کو ذہن میں رکھیں کہ حادم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور اس آیت کو ہمیشہ دہراتے رہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت نے آ کے رہنا ہے، ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر کسی نے موت کا پیالہ پینا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، کسی لمحے موت آ سکتی ہے، اس کے لیے ایک سیکنڈ کی، ایک سانس کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ تو میں نے اور آپ نے اپنی موت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ وہ تیاری ایسی ہے کہ جو ہر وقت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب چھٹی جانا ہو ویزا لگوا لیا، جب چھٹی جانا ہو ٹکٹ لے لے، نہیں، یہ ہر وقت تیار ہونا چاہیے۔ نامہ اعمال ہمارے پاس کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے موت آ گئی، موبائل پہ غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں موت آ گئی، جھوٹ بولتے ہوئے موت آئے گی، یا کسی اور ایسی حالت میں موت آ گئی، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں گے، تو ہمارا کیا بنے گا پھر کیا بنے گا ہمارا؟ کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے۔ جس حالت میں مریں گے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ کوئی حج کرتے ہوئے عرفات میں لباس پہنے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے مرتا ہے تو اسی حالت میں اٹھے گا، قیامت کے دن اٹھے گا، اور وہ حالت احرام میں ہوگا اور لبیک اللہم لبیک پکار رہا ہوگا۔ کوئی دین کی بات کرتے ہوئے فوت ہوتا ہے اسی حالت میں اٹھے گا، کوئی قرآن پڑھتے ہوئے فوت ہوتا ہے اسی حالت میں اٹھے گا، کوئی سجدے کی حالت میں فوت ہوتا ہے اسی حالت میں اٹھے گا، اور کوئی موبائل پہ گندی چیزیں دیکھتے ہوئے فوت ہوگا تو اسی حالت میں اٹھے گا، کوئی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے موت مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا، غلط کسی کے ساتھ رشتہ ہے اس رشتے میں دنیا سے جائے گا اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھے گا۔ مجھے اور آپ کو یہ خیال کرنا ہے ہمیں کس حالت میں مرنا ہے، اچھی حالت میں بری حالت میں، ہم نے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے مرنا ہے یا نیکی کا کام کرتے ہوئے مرنا ہے۔ اور مجھے اور آپ سب کو یہ پتہ ہے کہ اچھا کام کیا ہے، برا کام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے آپ کو جو کچھ کہا سنا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے جو کچھ کہا سنا مجھے آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم دین کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کر سکیں، ہم دین کا علم سیکھ کے اس کے اوپر عمل کریں، اور اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم دنیا کی زندگی ایسے گزاریں کہ اللہ کو پسند آ جائیں۔ اللہ ہماری قبر بھی اچھی کرے، آخرت بھی کرے۔ قبر کو اللہ رب العالمین ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، قیامت کی عرش کے نیچے سایہ دے۔ جیسے دنیا میں ہم اکٹھے ہیں، پیار محبت سے بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں ایسا اکٹھا کرے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، دنیا کی تکلیفوں سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دیں ہم اس کی عبادت کرنے والے، اس کو جھکنے والے، سجدے کرنے والے بن جائیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کی پریشانیوں سے بچا لے، آخرت کی پریشانیوں سے بچا لے، قبر کے عذاب سے، قبر کی تکلیفوں سے بچا لے۔ اللہ دنیا میں آسانیاں کر دے، آخرت میں آسانیاں کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام معاملات
آسان کر دے، آپس میں کوئی دشمنی ہے، نفرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ محبتوں میں بدل دے، رشتوں میں دراڑیں پڑی ہیں، اللہ تعالیٰ آپس میں جوڑ دے، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، بیماری ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، مالی پریشانیاں دور کر دے، قرضہ ہے اللہ تعالیٰ وہ دور کر دے، روزگار کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ روزگار لگا دے، کسی بھی قسم کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ آسانی کر دے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے ہمارے اوپر رحمتیں نازل کرے، برکتیں نازل فرمائے، رزق کے دروازے کھولے، معاملات آسان کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی۔